بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر کلامنا. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہے، کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ہر ہفتہ کلام اللہ کی تفسیر سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے رہا ہے. اور اللہ سے مزید ہم یہ دعا کرتے ہیں جب تک ہماری جان ہمارے جسم پر جان باقی رہے اس وقت تک کلام اللہ کو سیکھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور دین کے باتیں سننے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. میرے بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایک کلام اللہ کو عجیب اور غریب بیان فرمایا ہے، اس لیے کہ قیامت تک آنے والے تمام مسائل اس کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھا ہے. پوری دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں پیدائش سے لے کر موت تک مکمل مسائل ہو، لیکن واحد کتاب یہ ہے پیدائش سے لے کر موت تک، بلکہ بعد والے موت کے بعد جو احوال پیش آتے ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ قیامت تک آنے والے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کے جو فیصلے رکھے ہیں وہ اللہ تعالیٰ قرآن ہی میں رکھے ہیں. اس لیے اس کلام اللہ کو ہم پڑھنا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کہہ رہے ہیں اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. تو اس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صورت نازل ہوئی، سبب نزول اس کا یہ ہے، یہ صورت نازل ہونے کا سبب یہ ہے، وجہ یہ ہے، عاصم بن وائل ایک کافر تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین ہیں انہوں نے عاصم بن وائل کے پاس گئے اور آ کر یہ عرض کیا کہ آپ کے شہر میں جو محمد بن عبداللہ بن محمد ہیں جن کا دین جلد سے جلد پھیل رہا ہے اس کو کیا کرنی چاہیے. اس وقت عاصم بن وائل نے کہا ارے وہ تو منقطع النسل ہے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاسم یا ابراہیم ان دونوں بیٹوں میں سے کوئی ایک بیٹے کا انتقال ہوا، اس لیے کہ جو نسل جو چلتی ہے وہ بیٹوں کے ذریعے سے ہی چلتی ہے. تو ان دونوں میں سے کسی کا انتقال ہوا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا دین ہے وہ منقطع ہو جائے گا، یعنی کیا ٹھہر جائے گا، آگے نہیں بڑھے گا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما کر جائیں گے تو دین بھی ختم ہو جائے گا. کون کہا؟ عاصم بن وائل. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ ہوا کہ میرے جو بیٹے تھے ان کا انتقال ہوا اور نسل کیسے چلے گی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلی کے طور پر یہ آیت نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر. اور جس نے جو آدمی نے کہا وائل بن عاصم، اس آدمی کو منہ توڑ جواب اللہ نے قرآن میں دیا. آگے بتاتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، اے نبی جی آپ کو ہم نے کوثر عطا کی. کوثر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک صحابی رسول بیٹھے تھے، اس کا تذکرہ اس حدیث پاک میں موجود ہے. بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الازہر فی المسجد اذا اوتف اغفاءۃ ثم رفع رأسه متصبیا. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے تھے ایک مرتبہ مسجد میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیند یا بے ہوشی طاری ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھایا اور ہنسنے لگے. قلنا ما اضحک یا رسول اللہ، ہنسنے لگے، مسکرانے لگے. صحابی رسول نے پوچھا قلنا ما اضحک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہنسنے کی کیا وجہ ہے؟ قال لقد انزلت علی آنفا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
अभी थोड़ी देर पहले कुछ सूरत नाजिल हुई, सूरतुल बकरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए थोड़ी देर अभी सूरत एक नाजिल हुई, बिस्मिल्लाह शुरू करने के बाद इन्ना आतैनाकल कौसर पूरी सूरत को पढ़ी, 3 आयत। फिर कहा सुम्मा क़ाल अतदरूना मा कौसर कुलना, फिर कहा तुम जानते हो कौसर क्या चीज है? सहाबा ने कहा कुलना अल्लाह व रसूलु अअलम, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और आप जानते हैं, हम नहीं जानते। क़ाल फ़इन्नहु नहरुन वअदनी रब्बी अज़्ज़ व जल्ल अलैहि। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो नहर है, कौसर का मतलब एक नहर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे वादा फरमाया है, खैरुन कसीर, और वो खैर कसीर है दुनिया में भी आखिरत में भी। वो हौज़ुन, वो हौज़ कौसर है, तुरिदु अलैहि उम्मती यौमुल क़ियामती आनियतुन अदद नुजूम फिस समा, और वो हौज़ कौसर में मेरी उम्मत क़यामत के दिन पानी पिए, और उसमें जो प्याला होगा, गिलास होगा, वो आसमान के सितारों के तादाद में हो। जिस तरह आसमान के सितारे होते हैं इस तरह उनकी तादाद होगी उन प्यालों की, उसमें मेरी कौम, मेरी उम्मत आकर पानी पिएगी। और आगे फरमाया वलियतहज्जुल अब्दु मिनहुम, और बाज़ लोगों को उसमें हिटा दिया जाएगा, यानी हौज़ कौसर में पूरी उम्मत होगी, उसमें कुछ लोगों को फरिश्ते हिटा देंगे, हाँक देंगे, भगा देंगे। तो वक़ूलु रब्बी इन्नहु मिन उम्मती फयक़ूल, और मैं कहूँगा ये तो मेरे रब, ये तो मेरी उम्मत है, इनको क्यों भगा रहे? अल्लाह ताला फरमाते हैं फयक़ूल इन्नका ला तदरी मा अहदसा बअदका, बेशक ये तो आप नहीं जानते, ये आपके बाद इन्होंने दूसरा दीन को इख्तियार कर लिया, दूसरा दीन को इख्तियार कर लिया, इस वजह से इनको इस हौज़ कौसर में पानी पीने की इजाज़त नहीं है। और इस हौज़ में अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत के तमाम खजानों को अल्लाह ताला ने इसमें समो दिया। दुनिया और आखिरत के तमाम मसाइल, दुनिया और आखिरत के तमाम जितने चीज़ें हैं, सुकून सकीने की जो चीज़ें हैं, वो सब इसके अंदर समा दिया है। और बाज़ रिवायत में आता है ये जन्नत के नहर हैं, और बाज़ फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह ताला इस नहर के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को पानी पिलाए। अब इसमें 2 बात मालूम होती है, एक तो ये जन्नत की नहर है, जन्नत उस वक्त है जब हिसाब किताब हो जाए, या तो जन्नत या तो जहन्नम, तो जन्नत पे जाएगा तो उसी वक्त उसको पानी पीने का मौका मिलेगा। और एक दूसरी रिवायत में आती है कि क़यामत कायम होने से पहले अल्लाह ताला इस नहर को यानी दुनिया ही में इसको पानी पिलाए। अभी बात समझ में नहीं आती, इसके लिए मुफस्सिरीन ने इसकी तदबीर बयान फरमाई। क्या फरमाया? क़यामत के दिन अल्लाह ताला आसमान से 2 परनाले नाजिल फरमाए। परनाला कहते हैं पानी गिरने की जगह, जैसे काबतुल्लाह में एक जगह होता है जो ऊपर काबे के ऊपर जो पानी गिरता है उसको नीचे गिरने के लिए जो पाइप रखा जाता है, हमारे घरों में जो पाइप पहाड़ी में रखते हैं वो पानी गिरने के लिए, उसको परनाला कहते हैं। इस तरह अल्लाह ताला के क़यामत के दिन आसमान की तरफ से 2 परनाला रखेंगे, और उसके जरिए से दुनिया में यानी आखिरत के दिन में हौज़ भर दिया जाएगा, और उस हौज़ के अंदर कितने बर्तने होंगे जो आसमान के सितारे हैं, और उसके जरिए से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को पानी पिलाए। तो वनहर इन्ना आतैनाकल कौसर, ए नबी जी हमने आपको कौसर अता किए। तो आगे फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वनहर, कोई नियामत हासिल हो जाए बंदे को चाहिए कि वो अल्लाह की इबादत करे। अल्लाह ताला फरमाते हैं बस तुम अपने रब की इबादत कीजिए, यानी नमाज अदा कीजिए, फसल्ली नमाज को अदा कीजिए, और कुर्बानी कीजिए। नमाज अल्लाह के सामने खड़े होकर अपने बंदे के बंदगी का इजहार करना और अल्लाह के सामने झुकना। अल्लाह तो खालिक है, हम मखलूक हैं, हम मखलूक ही है, आप खालिक हैं। बंदगी का इजहार करने को नमाज कहते हैं। और आगे फरमाया वनहर, कुर्बानी कीजिए। कुर्बानी का तज़किरा इसलिए है, बात जगह फरमाया है नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। नमाज बदनी इबादत है और ज़कात माली इबादत है। इसी तरह यहाँ पर फसल्ली, नमाज बदनी इबादत है और माली इबादत कुर्बानी है। इसलिए कि मक्के मुकर्रमा में जो चीज़ तकलीफें पेश आती हैं, कुफार लोग अपने बुतों के नाम पर कुर्बानी करते हैं, जानवरों को कुर्बानी करते हैं। आज भी लोग गैरों के नाम पर किसी क्या कहते हैं, किसी वली के नाम पर ज़ुबा करते हैं। नहीं, अल्लाह के अलावा किसी के नाम पर ज़ुबा करना दुरुस्त नहीं। अल्लाह के नाम पर ज़ुबा करना, अल्लाह के लिए करना और वो सवाब की उम्मीद रखना, ये दुरुस्त है। तो वो लोग बुत परस्त लोग, कोई तकलीफ पेश आ जाए तो उन्होंने अपने कुर्बानी के जानवर को लेकर उसको ज़ुबा करते हैं और उसका खून अपने बुतों पर उंडेल देते हैं और पोंछ देते हैं।
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم قربانی کرو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ فصلی لربک وانحر، عبادت کیجئے اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سر جھکائیے اور قربانی کیجئے۔ قربانی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ بتا کے فرمایا ان شانئک هو الابتر، ابتر کہتے ہیں قطع النسل، یعنی نسل منتقل ہونے سے رک جانا۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ انسان جو مرد کا جو نسل چلتا ہے وہ مرد عورت کی اولاد ہی سے چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو ہم نسل انشاءاللہ چلاتے رہیں گے، نسل چلاتے رہیں گے۔ کس کے ذریعے سے؟ پسری ذریعے سے، یعنی اپنے بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا نسل چلاتے رہیں گے قیامت تک، قیامت تک نسل چلتے رہیں گی۔ آپ ان شانیہ کا ہول ابتر، بے شک وہ لوگ بے نام و نشان ہونے والے ہیں۔ کون؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے۔ وائل بن عاصم، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وہ تو منقطع النسل ہے، ان کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، اس لیے کہ دین جو ہے نسل پر نسل بڑھتا جائے گا تو پوری دنیا میں پھیلے گی۔ ان کی جو ان کی جو خیالات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس دین کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے، بلکہ قیامت تک آنے والے لوگ آپ کے نام لیتے رہیں گے، اچائی سے نام لیں گے۔ آج بھی جتنے لوگ غیر لوگ ہوتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بہت عزت کے ساتھ لیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نسل والے ہو یا نہ ہو، کون؟ کفار، ان کی نسل چلے یا نہ چلے، وہ بے نام و نشان ہونے والے ہیں، ذلیل ہونے والے ہیں، ان کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اتنا نام ان لوگوں کا نہیں لیا جاتا ہے۔ بہت کم مفسرین نے ان کا نام کتابوں میں لکھا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھانے کے، ورنہ تو ان کا نام کوئی کتاب میں موجود نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 5 نمازوں کے ذریعے، 5 نمازوں میں جو اذان دی جاتی ہے اس اذان میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گونجتے رہے گا، کب تک؟ تا قیامت تک چلتے رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں مفسرین نے لکھا ہے ایک تو نسل سے مراد اولادی نسل، دوسرا نسل سے مراد دینی نسل۔ ہم جتنے مسلمان لوگ ہوتے ہیں وہ سب دینی اولاد ہیں، بلکہ دینی وارث ہیں۔ جتنے بھی ہوں گے وہ سب ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے گا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد ہم ہوں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ نبی جو ہوتا ہے وہ باپ کے مانند ہوتا ہے، اور نبی کی جو امت ہے وہ اولاد کے مانند ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی کے طور پر یہ آیت نازل فرمائی ان شانیہ کا هو الابتر، بے نام و نشان ہونے والے کون؟ کفار لوگ جو آپ کو تانا دیتے ہیں، آپ کو گالیاں بکتے ہیں۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آدمی برا بلا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فوراً اسے آیت کے ذریعے سے اور آیت کے ذریعے سے اس کی تردید فرما دیتے ہیں، ان کو ان کا انتخاب دے دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کو کوئی آدمی ستاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے محبوب لوگوں کو جو آدمی ستاتا ہے میں ان کو جنگ کا اعلان کرتا ہوں، ان دشمنوں کو میرے طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو، مسلمان کو کوئی آدمی ستاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے انتقام ہوتا ہے، اللہ کی مار میں آواز نہیں ہوتی۔ آج حالات کا جائزہ کریں، خود بخود پتہ چل جائے گا اللہ کی قدرت کیا ہے۔ غزہ کے مسلمانوں کو امریکہ والے لوگوں نے تعاون کیا، بمباری کی، ان کو ہر طرح کے سامانات کو مہیا کیا، لیکن آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب آیا، محلے جل کر راکھ ہو جائے۔ خاموشی ہے لیکن دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کے عذاب میں دیر نہیں۔ اس لیے میرے بزرگ دوستوں، جو مسلمان ہوتا ہے، جو بھی آدمی اللہ کے ولی کو ستاتا ہے، مسلمان کو ستاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے انتقام لیتے ہیں، بلکہ یا تو وہ دنیا ہی میں سزا دیتے ہیں یا نہیں تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ جہنم کے گھاٹ اتار کر۔ میرے بزرگ دوستوں، اس صورت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، بات معلوم ہو رہا ہے جو اللہ کے محبوب آدمیوں کو ستایا جاتا ہے اللہ کی طرف سے اس کو پکڑ ہے۔ اور دوسری بات یہ بات معلوم ہوتی ہے جب کوئی آدمی اللہ کی طرف آدمی کو انعام دے تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس سے بدرجہ اولا بندے کو اللہ کی طرف سے کوئی انعام ہو جائے۔ اب مان لو تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اس کے اندر زیادہ نفع ہو گیا، کبھی کم ہو گیا، کبھی اتنا زیادہ ہو گیا کہ حد سے زیادہ گزر چکا ہے، تو اس وقت فوراً اللہ کی طرف شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسے فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، اپنے رب کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر نصیب فرمایا، اور بعض روایت میں آتا ہے جو حوض کوثر کا جو پانی پیتا ہے اور حساب و کتاب ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگی۔ یہ پانی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جب اللہ کی طرف سے عطیہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں اے میرے بندے، اے نبی جی، بس آپ اپنے رب کی طرف سے یعنی اپنے رب کے لیے عبادت کیجئے اور قربانی کیجئے۔ ہم کو اس میں سبق یہ حاصل ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے کوئی انعام ہم کو عطیہ ہو جائے، انعام عطا ہو جائے، تو
اس وقت آپ کو اللہ کی طرف شکر ادا کرنا چاہیے. شکر کا مطلب یہ ہے کہ اگر وقت زائد ہے تو تم نماز 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے نعمت کا شکر ادا کرو. اگر نہیں ہو سکے جو زبان میں ہے اللہ کا شکر ہے, اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے, رسول اللہ پر درود بھیجنا ہے, یہی رب کی طرف سے یعنی بندے کی طرف سے عبادت ہے. اس لیے ہم کو چاہیے نفع اور نقصان ہو جائے, نقصان تو بہت کم ہے, دونوں چیز اللہ ہی کی طرف سے, نفع کا دینا بھی اور نقصان کا ہونا بھی یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. اس لیے بندے کو چاہیے کہ جو نفع مل جائے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے.